اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم عزیزان گرامی قدر مسلسل شبائے جمعہ کی مجالس میں جس موضوع سخن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے سفر آخرت، اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے 63ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سامعین محترم اگر آپ غور کریں تو اس موضوع پر بات کرتے کرتے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اور مسلسل شب جمعہ ہم اسی سفر کی طرف، اسی آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد فقط اور فقط اتنا کہ مجھ سمیت جتنے سامعین ہیں وہ اپنی کسی نہ کسی طور پر اصلاح کر سکیں اور کچھ نہ کچھ دامن میں لے کر اٹھیں اور سیکھ کر جائیں۔ یقین جانے ان 63 مجالس میں نہ جانے کتنے مومنین آئے ہوں گے، کتنے لوگوں نے شرکت کی ہوگی، لیکن اگر ان تمام میں سے کسی ایک نے بھی کسی ایک بات پر بھی عمل کیا یا کسی ایک گناہ کو بھی چھوڑ دیا تو یہ ہم سب کی کامیابی کی علامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ برائی کی طرف جلدی راغب ہوتے ہیں، اچھائی کی طرف دیر سے راغب ہوتے ہیں۔ یہ اصول ہے کائنات کا، یہ اصول ہے انسانوں کا۔ آپ اگر کسی بندے کو غصے میں دیکھیں گے گالی فوراً دے دے گا، لیکن اگر مومن کی مدد کرنے کا کہیں گے 10 بار سوچیں گا، استخارہ کروں پہلے اس کے بعد بتائیں گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ برائی کی طرف جلدی راغب ہو جاتا ہے، اچھائی کی طرف دیر سے آتا ہے۔ تو سامعین محترم اگر ایک آدھ بھی کوئی عمل کر لے تو یہ ہماری کامیابی کی علامت ہے۔ اور جناب نوح علیہ السلام آپ جانتے ہیں 950 سال کا عرصہ جس نبی نے تبلیغ کی، 2500 برس کی عمر ملی، جس میں سے 950 برس صرف اور صرف تبلیغ کر دی، لوگوں کو سیدھے رستے پر لے کر آنے میں تبلیغ کرتے رہے فقط 950 سال۔ اس 950 سال میں کتنے لوگ حق پر آئے؟ 7 لوگ حق پر آئے، ٹھیک ہے، 60 نہیں کہہ رہا ہوں، 7 کہہ رہا ہوں، 7 لوگ فقط اور فقط حق پر آئے۔ تو سامعین محترم ہماری حیثیت تو جناب نوح علیہ السلام کے نالین سے مس ہونے والے ذرات کے برابر بھی نہیں۔ اگر جو ہے وہ کوئی ایک بندہ بھی اپنی اصلاح کر لے تو یہ یقیناً ہماری کامیابی کی علامت ہے۔ تو سامعین محترم ان مجالس میں مسلسل آپ کی خدمت میں آخرت کے سفر کی طرف ہی ہم نے متوجہ کروایا، اور اسی کی طرف ہم متوجہ کرواتے رہے، متنبع کرواتے رہے، تاکہ ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ اور سامعین محترم یقیناً کامیابی اسی انسان کے لیے ہے کہ جو اپنا یہ سفر بنانے میں کامیاب ہوگا۔ آخرت کا سفر بن گیا تو انسان کامیاب ہوگا، لیکن اگر اس سفر میں رہ گیا تو پھر کوئی راہ حل موجود نہیں۔ اور یہ ہر ایک یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں ہر ایک جانتا ہے کہ یہ سفر وہ سفر ہے کہ ہر کسی نے سامنا کرنا۔ کل میری باری ہے تو پرسوں پھر آپ کی باری بھی ہے،
اور ہر ایک نے اس سفر پر یقیناً جانا ہی جانا ہے. اور یقین جانیے کہ جو انسان خوف کھاتا ہے موت سے، یہ خوف موت کا خوف نہیں ہوتا. مجھے بتائیے، موت سے ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے؟ موت کے ڈرنے والی چیز ہے؟ موت تو علی سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے اور پروردگار عالم سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. لوگ جو ڈرتے ہیں موت سے نہیں ڈرتے، لوگ بے عملی سے ڈر جاتے ہیں. جو غفلت کے اندھیرے میں رہ رہے تھے ہم لوگ اس سے ڈر کھا جاتے ہیں. ورنہ میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں ایسے مومنین کے اور ایسے مخلص لوگوں کے کہ اگر بالفرض کہیں پر موجود تھے اور باقی افراد شہید ہو گئے اور یہ بچ گئے تو ساتھ میں شکر کے ساتھ ساتھ زبان پر افسوس ہوتا تھا. افسوس کس بات پر؟ آپ کو تو زندگی مل گئی، یہ اصل زندگی کہاں ہے؟ جس کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ میری پھٹی ہوئی جوتی سے بھی حقیر ہے. جس کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا کہ بکری اگر چینک مارے اور اس کے ناک سے جو پانی بہنے لگے یہ دنیا اس سے بھی حقیر ہے. کہ اس پر میں خوشیاں مناؤں تاکہ ہم شہادت سے محروم رہ گئے، ہم امیر المومنین کی زیارت سے محروم رہ گئے، وہ افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہٰذا سامعین محترم، افسوس جو ہوتا ہے اور جو انسان خوف کھاتا ہے وہ موت سے خوف نہیں کھاتا، وہ بے عملی کی وجہ سے خوف کھاتا ہے کہ دامن میں کچھ ہے ہی نہیں تو خوف تو کھائے گا. لیکن اگر آپ سوچیے کہ امیر المومنین کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو تو پھر کائے کا خوف ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ کس بات سے ڈرے گا. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر آواز بلند. بہتر انسان کے وہاں پر ہم اور آپ جو ہے وہ دفعہ افسوس سنتے رہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرت، حسرت کا دن. حسرت کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس دن ہر بندے کی زبان پر ایک لفظ ہوگا، کاش کاش یہ کر لیا ہوتا. ٹھیک ہے، صرف میں گنہگاروں کی بات نہیں کر رہا، میں نیکوکاروں کی بھی بات کر رہا ہوں. گنہگار جو ہوگا وہ تو افسوس کرتا رہے گا اور کاش کرتا رہے گا اور حسرت کرتا رہے گا کہ کاش یہ گناہ نہ کیا ہوتا. نیکوکار بھی حسرت کرے گا اور کہے گا کاش یہ نیکی تھوڑی سی بڑھا لی ہوتی، میں نے اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جاتا تو کام بن جاتا اور پروردگار عالم کی طرف سے نعمتیں مجھے مل جاتی. تو اس لیے قیامت کا نام ہے یوم الحسرت. اس دن انسان جب ہاتھ ملے تو بہتر ہے کہ یہیں پر ہاتھ مل لے اور یہیں پر انسان کوشش کر لے. تو اب سامعین محترم، مسلسل آپ کی خدمت میں یہ سفر آخرت پر ہماری بات ہوئی اور آج یہ 63 کی مجلس ہے الحمدللہ، اور اس میں مسلسل ہم جو ہے وہ آخرت کے مراحل کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے. گزشتہ نشست میں جہاں بات ہوئی تھی، کہاں پر بات ہوئی تھی ہماری؟ یاد ہے کسی کو کیا بات ہوئی تھی ہماری پچھلی نشست میں؟ جنت کے حوالے سے تو بات ہو رہی تھی، لیکن جنت میں کیا بات ہو رہی تھی؟ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. اِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةٌ أَبْوَابٌ، بے شک یہ جنت کے لیے 8 دروازے ہیں. باب الصغیر ہے، باب الرحمہ ہے، باب البلا ہے، باب الشکر ہے، باب الریان ہے، باب المعروف ہے، باب المجاہدین ہے. اسی طریقے سے اور نام بھی دروازوں کے، باب الحسین ہے، باب علی ہے. کیونکہ یہ جنت کے دروازوں کے نام ہیں. تو ہر بندہ کسی نہ کسی خاص دروازے سے جائے گا. لیکن پچھلی تقریر میں نے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں ایسی بیان کی تھی کہ اگر انسان وہ اپنا لے تو پھر اس کی مرضی ہے، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہوگی، اس کی اپنی چاہت ہوگی، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت میں چلا جائے. ٹھیک ہے، وہ کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں. اب آئیے سامعین محترم، بات تو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کچھ اور نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنت کے اعتبار سے، اور جنت میں کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا رحمتیں پروردگار عالم کی طرف سے ملنے والی، اس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی. ایک بار صلوات دیا کریں مل کر آواز بلند. مستقل توجہ چاہوں. دیکھیے جنت اور جہنم کی تقسیم ہو چکی. آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ لوگ جو جہنم میں گئے، جو صاحبان ایمان تھے انہیں باہر نکال لیا گیا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں جہنم میں جانا پڑے گا. مومنین کی بات کر رہا ہوں، بہت کم ہوں گے ایسے جو قبر میں، برزخ میں، میدان قیامت میں پاک نہ ہو سکے. تو اب جو ہے وہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جنت میں وہ بندہ نہیں جائے گا جس کے اندر روحانی امراض پائے جاتے ہیں. روحانی بیماری اگر ہوگی نا، یہ حسد پایا جاتا ہے، یہ غیبت پائی جاتی ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. پہلے سے پاک کر کے نکلا. ٹھیک ہے، اور جہاں سے علاج ہوتا ہے اس ہسپتال کا نام جہنم ہے، تو وہاں پر ڈالا جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا. اس کے بعد مومنین کو جب لے کر آیا جائے گا جنت کی طرف، تو اب جہنم کے دروازوں پر کیلیں لگا دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اور جہنم پر کیلیں اس لیے لگائی جائیں گی کہ اب یہاں سے کوئی باہر نہیں آ سکتا. یہ مشرک، منافقین اور جتنے جو ہے وہ کافر تھے، جتنے ظالم تھے، اب ان کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے. اب یہاں سے کوئی باہر نہیں آ سکتا. اب جنت کے دروازے پر جب سب موجود ہوں گے، آپ کی خدمت میں بیان کیا 8 دروازے ہیں جنت کے. کوئی نہ کوئی کسی خاص دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. لیکن سوال یہ، سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ اچھا دیکھیے، وہ مارکا بھی آ گیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان
ایک واقعہ یہ بھی پیش آئے گا کہ موت کو مجسم کر کے لایا جائے گا، ایک موت کو انسانی صورت میں لایا جائے گا اور وہاں پر کھڑے رکھ کر لوگوں سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو، اور پھر تعارف کروایا جائے گا کیا نام ہے اس کا، سب کہیں گے موت ہی جس نے ہمیں دنیا میں آ کر پکڑ لیا تھا۔ اب کہا جائے گا کہ اس موت کو پروردگار عالم کے حکم سے ذبح کیا جائے گا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ آخرت کا مرحلہ وہ ہے، اب کسی کو موت پیش نہیں آئے گی۔ جہنم میں جو رہے ہیں اب چاہے جتنا گل سڑ جائے جل جائے لیکن موت نہیں ہوگی، اور جنت میں جتنا رہ لے موت نہیں آنے والی، تو وہیں پر جو ہے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کی تقسیم ہو چکی، جنت پر لوگ کھڑے ہوئے، سب سے پہلے کون جائے گا؟ سب سے پہلے روایت کے جملے ہیں رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا داخلہ ہوگا جنت میں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ تمام امتوں پر حرام ہے جنت میں جانا جب تک میری امت جنت میں نہ چلے گی، سب سے پہلے رسول کی امت آئے گی۔ اسی طریقے سے فرمایا تمام نبیوں پر جنت میں جانا حرام ہے جب تک محمد مصطفیٰ جنت میں نہ چلے گا، ٹھیک ہے، سب پر حرام ہے، سب سے پہلے رسول اللہ جائیں گے۔ رسول اللہ کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا میدان محشر میں لانے کے لیے، تو روایت کے جملے جناب بلال ان کے آگے چل رہے ہوں گے اور جناب بلال آذان دے رہے ہوں گے، رسول اللہ کے آگے آگے ہوں گے۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، میں وہ پہلا ہوں جو جنت کے دروازے پر دستک دے گا، جنت کے دروازے کو بجائے گا۔ یاد رکھیے گا جسے بھی جنت میں جانا ہے پہلے کنڈی بجانی پڑے گی، پہلے دروازہ بجاؤ، ایسا نہیں کہ جنت کا دروازہ کھلا پڑا ہے اور جس کو جانا ہے گھس جائے، نہیں، پہلے بجاؤ۔ اس کے بعد یہ فلسفہ کیوں رکھا؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک اور روایت ہے، وہ روایت کیا ہے کہ جنت کا دروازہ یاقوت کا دروازہ ہوگا، اور جنت کی جو کنڈی ہوگی وہ یاقوت کی ہوگی، اس کے پیچھے جو پٹکا لگا ہوا ہوگا، جو دروازہ ہوگا وہ سونے کا ہوگا، اور جب یہ کنڈی اس دروازے پر لگے گی وَتَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی، جیسے دروازے پر لگے گی تو اس کنڈی سے آواز آئی یا علی یا علی یا علی، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آدم آئے تو پہلے دروازہ بجاؤ اور یا علی کی صدا سنو پھر جنت میں جاؤ، نوح آئے پہلے دروازہ بجائے یا علی کی صدا آئے پھر جنت میں جائے۔ اب علماء سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہا مالک مکان کا نام ہی دروازوں پر لیا جاتا ہے، جو جنت کا مالک ہے اسی کا نام دروازے پر آئے گا، لہذا آپ سب کے سب جنت میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ جائیں گے۔ تو اب پوچھا گیا علی المومنین کب جائیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا علی مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ افضل ہیں، علی مفضول ہے، ہونا یہ چاہیے تھا آپ پہلے جائیں۔ رسول اللہ نے کہا تم نے میری زندگی میں روش نہیں دیکھی، علمدار جو ہوتا ہے وہ آگے آگے چلا کرتا ہے، علی ہمیشہ لشکر میں مجھ سے آگے آگے رہا کرتے تھے، علم اٹھا کر علم لہراتے ہوئے چلتے تھے، لہذا جب قیامت کا مارکا آئے گا تو یہاں پر بھی امیر المومنین علم لہراتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہوں گے اور رسول اللہ پیچھے پیچھے ہوں گے، اور پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ ہستیاں جو ہے وہ 14 معصومین علیہ السلام کی ہستیاں جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ بعض روایت کے مطابق رسول اللہ اور امیر کائنات سے پہلے جناب سیدہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کی سواری پہنچ جائے گی جنت پر، ٹھیک ہے، اور وہ پہلے چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے کی ہمارے پاس روایتیں ملتی ہیں۔ اب جب یہ 14 معصومین علیہ السلام چلے گئے جنت میں، ٹھیک ہے، شفاعت سب کی ہو چکی ہے، سب کو بتایا جا چکا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، انبیاء کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد لوگ جانا شروع ہوں گے۔ اب جب لوگ جانا شروع ہوں گے تو دیکھیے جنت کے دروازے پر یہ نعمتیں مل چکی ہوں گی۔ کیا نعمتیں ملیں گی؟ ہر جنتی کا قد، پانچویں امام کا فرمان سنا رہا ہوں، ہر جنتی کا قد 70 ذراع کے برابر ہوگا۔ ذراع کسے کہتے ہیں؟ کسے کہا جاتا ہے ذراع؟ یہ فقہ میں استعمال ہوتا ہے، نہیں وہ ذراع نہیں، وہ جنگ میں جو پہنتے ہیں وہ ذراع نہیں، ذراع کہتے ہیں یہ ایک انگلی سے لے کر کونی تک کا فاصلہ، یہ ہے ایک ذراع۔ 70 ذراع کے برابر ہر انسان کو قد عطا کر دیا جائے گا، اور یہ جناب آدم کا قد، ٹھیک ہے، پانچویں امام کا فرمان ہے کہ سب کو جناب آدم کے برابر قد عطا کیا جائے گا۔ سب کی عمر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ہوگی، 33 سال۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا ان کی یہی عمر مبارک تھی، سب کو جوان کر دیا جائے گا، کوئی جو ہے وہاں پر بوڑھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مزاحیہ جو ہے وہ بات یہ نا کہ جناب بلال علیہ السلام جو ہے وہ گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص جو ہے وہ رو رہا ہے بیٹھ کر، رسول اللہ کے جو ہے وہ مسجد کے باہر بیٹھ کر زاروں قطار آنسو آ رہا ہے، تو جناب بلال علیہ السلام نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بات کیا روتے کیوں؟ کہا کہ بوڑھا شخص تھا، کہا میں ابھی رسول اللہ کے پاس گیا تھا اور رسول اللہ نے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں تو جنت میں ہم کیسے جائیں گے؟ وہ بیچارہ رو رہا تھا۔ تو جناب بلال علیہ السلام چونکہ ہماری زبان میں VIP حضرات میں تھے اور جو ہے وہ رسول اللہ کے ارد گرد رہتے تھے، ان کے محسن تھے، تو جناب بلال علیہ السلام نے فکر کیوں کرتے ہو، میں جا کر ابھی تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ جناب بلال علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے تعلق کہاں سے تھا؟ حبشہ سے تھا، ٹھیک ہے، حبشہ یعنی یہ ایتھوپیا، یہاں سے تعلق تھا جناب بلال علیہ السلام کا۔ تو اب جناب بلال علیہ السلام رسول اللہ کے پاس گئے اور رسول اللہ سے جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ بیچارہ وہ رو رہا ہے۔ اچھا دیکھیے یہ مزاح کرنا یہ اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے، یہ مذاق کرنا بشرط یہ کسی کی دل آزاری کا۔ اور جناب بلال علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ وہ بیچارہ رو رہا ہے بات، اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔
رسول اللہ نے کہا کہ بلال تم کیوں آئے ہو میرے پاس؟ یا رسول اللہ اس کی سفارش کرنے، آپ اس کو کہتے کہ وہ چلا جائے گا. بلال تم اس کی سفارش لے کر آئے ہو، جنت میں تو کالا بھی نہیں جائے گا کوئی. تو جیسے ہی یہ کہا تو جناب بلال بھی بیٹھ کر رونے لگے. اور جو ہے وہ رسول اللہ نے جناب بلال کو پھر اٹھایا اور سینے سے لگایا. اے بلال بات یہ ہے کہ جنت میں نہ کوئی بوڑھا جائے گا نہ کوئی کالا جائے گا، کیونکہ جو بوڑھا ہے وہ جوان ہو کر جائے گا، جو کالا ہے وہ نورانی ہو کر جائے گا. تو یہ مرحلہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے وہ اب دیکھیے جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. یہ جو حدیث ہے نا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کے سردار نہیں اور بوڑھوں کے سردار نہیں. حضور جو بچہ عالم بچپن میں چلا گیا اس کو بھی جوان کر دیا جائے گا، جو بوڑھا تھا اسے بھی جوانی کے عالم میں پلٹا دیا جائے گا. امام حسن اور امام حسین سب کے سردار ہوں گے. اب جو ہے وہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس حدیث میں جو ہے وہ تھوڑے ٹانکے لگانے کی کوشش کی اور کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فلاں جو ہے وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے. تو جنت میں بوڑھا تو نہیں جائے گا. حضور جہاں بوڑھے جائیں گے آپ بھی وہیں چلے جائیے گا، آپ بھی وہیں کے سردار ہو جائے کریں گے. ایک دفعہ سلوات دیا کریں مل کر آواز بلند. اب کیا نعمتیں مل گئی جنت کے بعد؟ قد ہو گیا جناب آدم کے برابر، عمر مل گئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے برابر، چہرہ مل گیا یوسف جیسا، دل مل گیا جناب ایوب علیہ السلام جیسا جس میں کوئی حسد کوئی کینہ نہیں ہوگا، ویسا دل عطا کیا جائے گا. اسی طریقے سے ہر ایک کے سر پر ایک تاج ہوگا، گردن میں ہار ہوگا، سبز لباس ہوگا، رنگت سفید ہوگی اور ریشم کی طرح جسم ان کے کمزور اور ملائم ہوا کریں گے. اس کے بعد کہا جائے گا آپ جنت میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ابھی جب نعمتیں مل گئی اب کہا جائے گا جنت میں داخل ہو. اب جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی نا تو کچھ لوگ تو داخل ہو گئے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے دروازے پر کھڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے. صحیح، ان کے بارے میں نے جو ہے وہ صحابہ کرام میں آیت پڑھی آپ کے سامنے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں جنت کی طرف ہکا کر لے جائے گا. ہکانا کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا جانور کو ہکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چل نہیں رہا ہوتا اسے چلایا جاتا ہے. بعض لوگوں کو جنت کی طرف ہکا کر لے جایا جائے. دیکھیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جانوروں کی طرف ہکا کر لے جایا جائے. جہاں انسان کو شوق نہیں ہے، جہاں انسان کو جو ہے وہ جذبہ نہیں ہے وہاں جانے کا، وہاں پر کھینچ کر لے جایا جائے تو بات الگ ہوتی ہے کہ جہنم میں جانا نہیں چاہ رہا تھا اور کھینچ کر لے کے جائے. لیکن جنت میں کھینچ کر لے جایا جائے گا. ایک مثال دل پر، بچہ جو ہے وہ جب اسکول جانا شروع ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے نہیں جاتا، اس کا شوق نہیں ہوتا جانے کا، اسے کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، ابا پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں، بٹھا گئے اسکول میں سے، ٹھیک ہے، اور جا کر بٹھا کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے جگہ اچھی ہے لیکن اسے کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے کیونکہ بچے میں شوق نہیں ہے. لیکن جنت میں تو سب کا شوق ہوگا. تو پھر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ بعض لوگوں کو جنت کی طرف ہکا کر لے جایا جائے گا، چلو اندر، اور کھینچ کر لے جائے گا. اب علماء نے بہت ساری وجوہات بیان کی، میں آپ کے سامنے 3 وجوہات بیان کرتا ہوں. وجہ کیا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اہل جنت ہوں گے انہیں قیامت کے میدان میں ہی پروردگار عالم کی طرف سے اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں اور اتنی عنایتیں ملی ہوں گی اور اتنی توجہ کی ہوگی پروردگار عالم نے ان کی طرف کہ ان کی طرف سے ان کا دھیان ہی نہیں ہٹ رہا ہوگا، جنت کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہوگی. انہیں فرشتے کہیں گے آگے چلو جنت میں، یہ نعمتیں پروردگار عالم نے کچھ عرصے کے لیے عطا کی تھی، جنت میں حقیقی نعمتیں، انہیں ہٹا کر لے جائے گا. ایک دوسری وجہ، بعض لوگوں میں جو انتظار کریں گے ہمارا فلاں دوست تب تک آیا نہیں ہے، جب تک وہ نہیں آتا ہم جنت میں نہیں جائیں گے. ہمارے فلاں رشتہ دار نہیں آئے، ہمارے ابا نہیں آئے تک، ہمارا بیٹا نہیں آیا، جب تک وہ آ نہیں جاتے ہم جنت کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے. انہیں ہٹا کر لے جائے گا آگے چلو، اللہ تمہارا وعدہ پورا کرے گا، انہیں بھی تم سے ملحق کر دے گا، لیکن ابھی چلو جنت کے دروازے پر ہجوم لگاؤ گے، آگے چلو، رستہ جام مت کرو، آگے چلو. ٹھیک ہے، اب یہ 2 وجہ ہو گئی. تیسری وجہ بیان کروں کہ کیوں لوگوں کو ہکا کر لے جایا جاتا ہے. کیونکہ قیامت کے میدان میں ایک روایت کے مطابق لوگوں کو جو مومن ہوں گے نا، چاہنے والے جن کے دل میں تڑپ ہوگی، جو یہ ہمارے یہاں روایت ہے نا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. حسین کے قتل کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آگ بھڑک گئی ہے، ایک گرمی ہے، یہ گرمی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، قیامت کے میدان میں بھی ایسی رہے گی امام حسین علیہ السلام کے مصائب کی وجہ سے. اب جو ہے وہ قیامت کے میدان میں ایک نعمت ملے گی، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت ہوگی. جب حسین کے چہرے کی زیارت ہوگی تو اب حسین کے چہرے سے نظر ہٹے تو جنت کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے، جنت کے سردار کے آگے جنت کی حیثیت کیا ہے، لہذا لوگوں کی نگاہیں ہوں گی امام حسین کی طرف، دیکھ ہی نہیں رہو گے. روایت کے جملے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں، یہ جو میں نے نقل کی بات، آخری بات آیت اللہ بشیر نشوی نے کہا ہے، کہا ان کے گریبان پکڑ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا، چلو وہاں بھی حسین سے تمہیں ملنا ہے، لا کر حسین سے ملاقات ہوگی. لیکن دھیان سارا ہوگا امام حسین کی طرف کہ بس انہیں کو دیکھتے رہے اور سارا جو عالم محشر ہے سارا وقت اسی میں حسین کے چہرے کی زیارت میں گزر جائے ہمارا. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر آواز بلند. اب جنت میں جب ہکا کر لے کر آ گئے، اب جنت کے اندر جب داخل ہو گئے تو اب جو ہے وہ روایت کے جملے کہ اب فرشتے آئیں گے اور فرشتے آ کر خوشخبریاں دیں گے. خوشخبری ہو تمہیں
کہ آج کے بعد تمہیں کوئی بیماری ملحق نہیں ہونے والی، اب صحتیابی ہی صحتیابی ہے۔ آج کے بعد تمہیں بڑھاپا لاحق نہیں ہوگا، اب جوانی کے عالم میں ہی ساری زندگی گزرے گی۔ آج کے بعد تمہیں کوئی حزن اور کوئی غم نہیں ہوگا، بس تمہاری ساری زندگی ناز اور نعمت میں گزرنے والی ہے، لہذا خوش ہو جاؤ، خوشخبری دی جائے گی۔ روایت کے جملے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب جنت کے اپنا مقام دیکھیں گے وہاں پر تو فوراً کہیں گے وقال، قرآن کہہ رہا ہے وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، حمد اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنت دے گا اور جنت ایسی ہوگی، اس نے اپنا آج وعدہ سچ کر کے دکھایا، اور اب اس جنت میں ہم جہاں اپنا مقام بنانا چاہیں وہاں ہم اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہوتا ہے، یہ وہاں جا کر آیت پڑھیں گے جتنے، اور جب اپنا مقام دیکھ چکے ہوں گے تو فوراً پروردگار عالم سے کہیں گے ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا کتنا غفور اور کتنا قدردانی کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جب جنت ملے گی تو یہی سوچ رہے ہوں گے کتنی آسان چیز تھی یہ جنت، کتنا آسان تھا حاصل کرنا۔ ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ کے غضب سے آگے رحمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ غضب نہ ہے ہم سے، خدا نہ خاصہ کسی سے غضب نہ ہو جائے، اس کی رحمت پہلے آ جائے گی ہمارے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم مانگ لیں یا صغیر رضا کہہ لیں یا رب کہہ لیں، راضی پہلے ہو جائے گا، وہ اس کی رحمت پہلے ہم تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے رحمت ملے گی، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ملے گی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو وہ وہاں جا کر جنتی جو ہوں گے وہ پہنچ کر کہیں گے کتنا آسان تھا اس جنت کو حاصل کرنا، جس کے بارے میں ہم اتنا سوچا کرتے تھے، اتنا بڑا مقام تو ہمارے رب نے ہمیں ایسے ہی عطا کر دیا۔ ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر آواز بلند، اب جب جنتی جنت میں پہنچے، توجہ آخری بات اور جو ہے وہ بات ختم ہو جائے گی، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو علماء کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جنتیوں کو 7 روحانی نعمتیں بھی عطا ہوئی، ہر ایک کو نہیں، کچھ لوگوں کو یہ 7 روحانی نعمتیں ملنے والی پروردگار عالم کی طرف سے۔ وہ کیا کیا نعمتیں ہوگی، بس وہ نعمتیں سنیے اور بات ختم۔ پہلی نعمت جو پروردگار عالم کی طرف سے ملے گی وہ ہے سلطنت الہی۔ ہر مومن کو جو جنت میں پہنچا اسے سلطنت ملے گی۔ سلطنت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں سلطنت؟ سلطنت سمجھتے نا، کسے کہتے ہیں سلطنت؟ یا تو سمجھ گئے بول نہیں پا رہے؟ ہاں، یہ حکومت، ٹھیک ہے، جیسے جناب سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی گئی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہر مومن کو جو جنت میں جائے گا اسے سلطنت ملے گی۔ روایت پڑھو آپ کے سامنے، سب سے چھوٹی سلطنت جس کے پاس ہوگی نا اس کے اندر میں بھی 80,000 خادم آ جائیں گے۔ کتنے؟ 80,000 تو نوکر چاکر اس کے پاس بھی، جس کے پاس سب سے چھوٹی سلطنت، اور 92 درجے پروردگار عالم کی طرف سے اس کو ملیں گے جنت میں۔ آپ جانتے ہیں جنت میں کئی درجے، نہ جانے کتنے درجے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ اس طریقے سے روایت سنتے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، اپنا درجہ بڑھاتے جاؤ۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا درجہ بڑھاتے جاؤ، تو یہ سیڑھی کی معنی نہیں ہے۔ ایک درجے کے درمیان، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ تو اگر جو چھوٹا مومن ہے، یعنی جس کے پاس سب سے چھوٹی سلطنت ہے، اس کے پاس بھی 80,000 خادم اور 92 درجے تو اسی کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، سب سے چھوٹی سلطنت۔ دوسرا جو اس سے بڑھ کر جس کے پاس درجہ ہوگا، جو اس سے بڑا مومن ہوگا، جو با فضیلت ہوگا، اسے جو سلطنت ملے گی، یہ جو جتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی نا، اس سے دوگنی سلطنت اسے عطا کی جائے گی، جو اس سے بڑھ کر ملے دوگنی۔ یہ آپ پروردگار عالم کے خالی انعامات دیکھتے جائیے، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں علی والا ہونے کا فائدہ کیا ہے، کتنے فائدے امیر المومنین کی وجہ سے ملے ہیں۔ تو دوگنی کائنات کی دوگنی برابر سلطنت اس سے عطا کی جائے گی۔ اور عجیب جملہ روایت کا یہ ہے، فرمایا کہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی، جناب سلیمان کی سلطنت کتنی بڑی تھی، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی ایک۔ دوسرا، پرندوں سے بات چیت وہ کیا کرتے تھے، جانوروں سے بات وہ کیا کرتے تھے، جنوں پر ان کی حکومت تھی، ہوا کے دوش پر وہ سفر کرتے تھے، جب چاہتے تھے بادل بلاتے تھے، بادل پر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے، تخت ہوا میں اڑا دیا کرتے تھے، نہ جانے کتنی چیزیں۔ فرمایا جو مومن کو سلطنت دی جائے گی نا، فرمایا ان کے سامنے جناب سلیمان کی سلطنت ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے۔ سلیمان کی سلطنت ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور مومن کی سلطنت اس سے بڑھ کر ہوگی۔ البتہ جناب سلیمان کی وہاں پر سلطنت اور عظیم اور وسیع ہوگی جنت میں، لیکن میں بات مقابلہ کر رہا ہوں دنیا والی سلطنت کے اعتبار سے، کہ جناب سلیمان کی سلطنت ایک ریت کے ذرے کے برابر ہوگی۔ اچھا سوال، یہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ سب سے جو کم ترین مومن ہوگا اسے بھی یہ اتنی جو ہے وہ بڑی سلطنت مل جائے گی، تو کیا کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں سلطنت نہیں ملے گی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہیں سلطنت ہی نہ ملے، حکومت ہی نہ ملے، ہوں گے ایسے۔ میں آپ کے سامنے چھٹے امام کا فرمان پڑھتا ہوں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، سنیے مولا کا فرمان، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اسے شیخ صدوق نے لکھا ثواب الاعمال، بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی دنیا میں نماز کو عمدن ترک کرتا ہے،
मदन का मतलब जानबूझ कर तर्क करना। और खास तौर पर दीगर रिवायतों में जो बात हुई वो नमाज असर की तरफ से हुई। तो छठे इमाम ने फरमाया जब उसे क़यामत में लाया जाएगा तो बेअहल और बेमाल लाया जाएगा, यानी ना उसका कोई साथ देगा ना उसके पास कोई माल होगा, किसी भी तरीके का जो है उसके पास माल नहीं होगा। तो रावी ने साहबी ने पूछ लिया कि मौला ये बताइए अगर वो जन्नत में चला जाए तो जन्नत में भी कोई उसका जो है साथ नहीं होगा, कोई उसको जो है माल नहीं मिलेगा जन्नत में? छठे इमाम ने फरमाया हाँ, जन्नत में भी उसके पास कोई माल यानी सल्तनत वगैरह कुछ भी नहीं होगा। मौला वो रहेगा कहाँ? बस दीगर मोमिन के घर पर रहे, ठीक है, और जो है वो मेहमानों की तरह दूसरों के घरों पर खाना खाएगा, ना उसको जो है वो अपने एतबार से अपनी मस्जिद से उसे खाना मिलेगा, ना ही जो है वो अपने एतबार से उसकी सल्तनत होगी, ना अपने एतबार का महल होगा। यानी जिसको हम कहते हैं आप जवान में रहो तो किराए पर रहो, ठीक है, दीगर मोमिन के पास खाना खाना है तो मेहमान की तरह खाना खाओ दीगर लोगों के पास, क्योंकि बिल आखिर दिन में अमीरुल मोमिनीन ने जन्नत में तो आना है, ठीक है, जन्नत में तो आ जाओगे, लेकिन एक जो है वो अमल का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। अगर कोई नमाज को तर्क करता है और खास तौर पर नमाज असर को, जैसे कि बिलफर्ज नमाज असर बहुत कम होता है कि हम तर्क करें, बिलफर्ज कभी पिकनिक पर चले गए छोड़ दिया नमाज असर को, जानबूझकर छोड़ो, कौन पढ़ता है नमाज असर, सही, इस तरीके से जो है मिसालें बनाई जा सकती है। तो अब जो नमाज असर को या दीगर नमाजों को जानबूझकर तर्क करने वाले, मौलाना ने फरमाया ये जो कम तरीन सल्तनत भी मोमिन को मिली है, फरमाया ये जो है वो इसे वहाँ पर नहीं मिल रहा, मेहमानों की तरह वहाँ पर जो है वो इसका वसीला होगा। एक बार सलमान नबी अकरम मिलकर आवाज़ बोले एक रूहानी नेमत हो गई, मैंने कितनी बार फरमाई 7 नेमतें मिलेगी। एक नेमत हो गई सल्तनत इलाही, परवरदिगार आलम की तरफ से सल्तनत मिलेगी। दूसरा जो लुत्फ होगा परवरदिगार आलम की तरफ से, जो दूसरी नेमत है वो ये कि इसके पास मलाइका आते जाते रहेंगे। ये मलाइका का आना अहले बैत अलैहिस्सलाम की सिफत थी, उनके मुतालिक है कि उनके घर में फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन वहां मोमिन का दर्जा इतना बढ़ा दिया जाएगा कि अब मलाइका मोमिन के पास आते जाते रहेंगे और मुलाकात करते रहेंगे। इसलिए जुमले है कि जैसे ही जन्नत में दाखिल होंगे सबसे पहले मलाइका मोमिन के पास आएंगे और उन्हें खत देंगे। फौरन मोमिन पूछेगा ये खत किसकी तरफ से है? का परवरदिगार आलम ने तुम्हें खत भेजा, ठीक है। आप सोचिए, फर्ज कीजिए अगर यहाँ पर दुनिया का कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, वो आपको खत भेज दिया, ठीक है, तो इंसान की कैफियत क्या होगी? सारी जिंदगी गाता रहेगा मुझे फलां ने खत लिखा था, ठीक है। या बिल्कुल एक मिसाल देता हूँ उससे, खत की अहमियत अभी भी इतने मज़ाहिर से बेहतर कौन समझेगा? हुसैन ने मुझे खत लिखा था, ठीक है, और ये ख्वाहिश थी जनाब ज़ैनब मुस्तर की, ठीक है, यानी करबला के मैदान में आप जानते हैं 6 मुहर्रम से 4 मुहर्रम से 5 मुहर्रम से एक शोर लगा हुआ था। उमर साथ अपना लश्कर लेकर आ गया, शिमर अपना लश्कर लेकर आ गया, कितने हजार लेकर आ गया, फला जो है वो यजीदी सिपाही कितना लश्कर लेकर आ गए, मुसलसल लश्कर आए जा रहे, और जो है वो जनाब ज़ैनब एक ही बात पूछ रही जनाब फिजा से, अम्मा फिजा भाई हुसैन के पास कोई नहीं आ रहा, उनके लश्कर में कोई नहीं आ रहा। तो जनाब फिजा बस ये कहती थी कि हुसैन के पास अब तक लश्कर में कोई शामिल नहीं हुआ, ठीक है। ये वो वक्त है जब जनाब हुर अलैहिस्सलाम भी अब तक नहीं आए, जनाब हुर अलैहिस्सलाम तो आएंगे शब आशूर को। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया था और कहा था कि भैया हुसैन आपकी मदद और नुसरत के लिए कोई क्यों नहीं आता, आप किसी को क्यों नहीं बुलाते? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़ैनब इस गुर्बत में कौन हुसैन का साथ देगा? और जिसको मैं जानती हूँ वो तो आएगा आपकी बात का, कौन? मैं अपने भाई हबीब की बात कर रही हूँ। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिखा था और जो है वो खत रवाना किया था जनाब हबीब की तरफ, और जब दरवाजे पर दस्तक हुआ तो रवायत के जुमले जनाब हबीब और उनकी ज़ौजा बैठकर खाना खा रहे थे, और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो लुकमा गले में अटक गया, तो फौरन जनाब हबीब का जुमला था लगता है किसी प्यासे ने याद कर लिया, और फौरन उठे और आकर जो है वो जो खत देखा इमाम हुसैन का तो आंखों से लगाया। तो ये तो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खत, जिसको जनाब हबीब की निगाह में इतनी कदर है। जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो ये है शिया होने का और मोमिन होने का फायदा कि परवरदिगार आलम की तरफ से खत पहुंचेगा कि अल्लाह ने तुम्हें खत लिखा है। उस वक्त मोमिन की जो खुशी होगी उसके, जिसे हम कहते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं होगा मोमिन की खुशी का। अल्लाह की तरफ से खत आया, फौरन जब खत को खोलेगा तो खत को आंखों से लगाएगा, उसमें लिखा होगा मिनल हय्यिल कय्यूमिल लज़ी ला यमूत इलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। ये हय्य और कय्यूम यानी जिंदा, ऐसा जिंदा जिसको कभी मौत नहीं आने वाली, वो खत लिख रहा है उसको, उस जिंदा को जिसे कभी मौत नहीं आएगी। मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिया, मौत को ज़िबा कर दिया गया, अब किसी को मौत नहीं आने वाली। तो कहा कि एक ऐसा जिंदा जिसे मौत नहीं आनी, वो खत लिख रहा है उस जिंदा की तरफ जिसे कभी मौत नहीं आएगी। और फिर परवरदिगार कहेगा फ़इन्नी अक़ूलु लिशैइन कुन फ़यकून, जब मैं किसी चीज के लिए कुन कहता हूं तो हो जाती है, फ़यकून हो जाती है। तो सबसे पहला इनाम परवरदिगार की तरफ से क्या मिला? सबसे पहला इनाम ये मिलेगा फ़इन्नी जअलतुका तक़ूलु लिशैइन कुन फ़यकून, मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना रहा हूं, अब तुम भी कुन कहोगे फ़यकून हो जाएगा। ये पहला इनाम मिलेगा परवरदिगार आलम की तरफ से, ठीक है। तो 2 रूहानी नेमतें हो गई, एक नेमत सल्तनत इलाही, लेकिन मैंने क्या कहा सबको नहीं मिलने वाली, खास लोगों को मिलेगी, ठीक है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें। और दूसरा मलाइका का आना मुसलसल, मलाइका आते रहेंगे पैगाम लेकर। अब मैं जल्दी जल्दी बयान करूं। तीसरा रिजवान खुदा, इससे बढ़कर नहीं हो सकता,
پروردگار عالم کہے گا میں تم سے راضی ہوں آج. ٹھیک ہے, اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا. روایت کے جملے فاطمہ راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم کہے گا آج میں تم سے راضی ہوں. ٹھیک ہے, 3 ہو گئی. چوتھی فرمایا کہ آل محمد کی ہمسائیگی, آل محمد کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا. یہ بھی ہر ایک کو نہیں ملے گا. عرصے گزر رہے گے کہ حسین سے ملاقات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, عرصہ گزر جائے گا امیر المومنین سے جنت میں ملاقات نہیں ہوگی. بعض لوگ ہیں جو آل محمد کی ہمسائیگی کر سکیں گے, ان کے ساتھ رہ سکیں گے. اب میں 2 چیزیں بتا سکتا ہوں یہاں پر کہ کیا کریں ہم یہاں پر کہ ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر رہ لیں اور ان کے ساتھ ٹھکانہ ہوں. 2 چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیے, ایک تو یہی کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا. ٹھیک ہے, یہ میں نے کہہ دیا, یہ سرسری طور پر نہ سن لیجیے, اس کو نبھانا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, اپنی خوشیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے ان کے غم کے موقع پر. کئی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, تب جا کر انسان جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب بالکل ان کا غم کا موقع ہے, پتہ ہی نہیں ہمیں غم کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ اپنی کھیل مستی میں لگے ہیں, ہم جو ہے وہ ان کی خوشی کی تاریخ ہے, ہم جو ہے وہ اپنے غم منائے جا رہے ہیں کہ بالکل ہمارے یہاں تو فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, ہم تو وہ منائیں گے. نہیں, اہل بیت کی خوشی میں خوشی, ان کے غم میں غم ہے. ایک روایت کے مطابق 90 امام کے پاس ایک شخص آیا اور 90 امام کے پاس آ کر کہا کہ فرزند رسول, میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو, کیا کروں؟ امام نے کہا 2 چیزیں, ہمیشہ استغفار پڑھتے رہا کرو اور اپنی زبان کو سورہ قدر سے تر رکھا کرو. یہ سورہ قدر پڑھتے رہا کرو اور استغفار پڑھتے رہو, تو ہمارے ساتھ ہوگا. ایک دوسرا, ایک اور راوی ہے امام کی خدمت, اور امام شاکر کہتا ہے میرا باپ ماہ رمضان میں 40 قرآن ختم کیا کرتا تھا. کتنے؟ ہم سے ایک نہیں, 40 قرآن ختم کرتا ہے ماہ رمضان میں. اور جب ایک قرآن مکمل ہوتا ہے اس کو ہدیہ کرتا ہے رسول اللہ, دوسرا قرآن ختم ہوتا ہے ہدیہ کرتا ہے امیر المومنین کو, تیسرا قرآن ختم ہوتا ہے ہدیہ کرتا ہے جناب سیدہ کو, چوتھا قرآن امام حسن, پانچواں امام حسین. تو 90 امام کو کہتا ہے کہ میں اسی طریقے سے اپنے باپ کی سنت پہ چل رہا ہوں اور میں بھی قرآن رمضان میں ختم کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو ہدیہ کرتے جاتا ہوں ایک ایک کر کے. تمہارا انعام کیا ہے میرا؟ تو امام نے کہا کہ تمہارا انعام یہ ہے کہ تم جنت میں ہمارے ساتھ رہو گے, ہمارے ساتھ تمہیں درجہ ملے گا. اس نے کہا مولا آپ لوگوں کے ساتھ؟ تو امام نے 3 مرتبہ کہا نعم نعم نعم, ہاں ہاں ہاں, تم ہمارے ساتھ رہو گے, جو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں ہدیہ بھیجتا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا کبھی کبھار آپ کی دادی جناب سیدہ کو ہدیہ بھیج دیا کرتا ہوں. امام نے کہا کہ ان کا زیادہ حق ہے, انہیں زیادہ بھیجا کرو اسے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہم پر حجت ہے, لہٰذا انہیں زیادہ بھیجا کرو. تو اب سامعین محترم, ہم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, روزانہ عادت بنا لیں کہ کوئی نہ کوئی چیز اہل بیت کو ہدیہ بھیجنی ہے. یاد رکھیے گا, یہ لفظوں کا سارا گیم ہے, لفظوں کا کھیل ہے. ایک ہوتا ہے ہم کہیں کہ ہم نے اماموں کو بخش دیا, امام کو بخشوانے کی کوئی ضرورت نہیں, حضور ہماری بخشش کی انہیں کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, ہم امام کو تحفہ دے سکتے ہیں, بخش نہیں سکتے. یہ ہم اپنے مرحومین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک قرآن بخش دیا. انہیں بخشنا اور ہوتا ہے, ہدیہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انہیں بخشا نہیں جا سکتا, انہیں ضرورت نہیں, یہ ہدیہ ہم اپنے لیے پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا سامعین محترم, ہدیہ کوئی نہ کوئی روزانہ کوشش کرے کہ ہم امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں, چاہے کچھ بھی. ایک درود کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں, وہ پڑھ لیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں, تو ایک قرآن کے برابر ثواب ہو, وہ ہدیہ کرنا ہے. صدقہ دیں گے تو نیت کر لیں کہ روزانہ صدقے کا ثواب زمانے کے امام کو دوں گا میں. ٹھیک ہے, ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں کہ روزانہ جو ہے وہ بالکل میں فلاں کام کرتا ہوں, اس کام کا ہدیہ جو ہے وہ میں نے اماموں کو بھیج دیا. ٹھیک ہے, تو وہ ساری زندگی کا ہدیہ ہو جائے گا. کہ بالکل روزانہ میں تصویر جو جناب زہرا پڑھتا ہوں, اس کا ہدیہ میں نے جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کو 14 معصومین کو ہدیہ کرتا ہوں, کافی. ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے, تو سلطنت الہی, ملائکہ کا آنا, اسی طریقے سے رضوان خدا, خدا کی رضا, اور چوتھا میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا آل محمد کی ہمسائیگی. اسی طریقے سے ایک بات ہے خدا کی توجہ. ٹھیک ہے, پروردگار عالم کی طرف انسان وہاں پر متوجہ ہونے لگے گا. ٹھیک ہے, ان کی جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کی لذت ابھی ہمیں نہیں پتا. ہم نماز کے مصلی پر آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ نہیں پتا کہ اس کے سامنے کھڑے رہنے کی لذت کیا ہے, لیکن وہ عرفا جانے, علماء جانے, ائمہ علیہ السلام جانے, پھر پتا چلے گا وہاں جا کر کہ خدا کی توجہ کی لذت کیا ہے. ٹھیک ہے, 5 ہو گئے. چھٹا 2 سن لے بس آخری, انبیاء علیہ السلام کی ضیافت ملے گی. ضیافت کسے کہتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے کیا مطلب ضیافت؟ ہاں ضیافت, دعوت. ہاں ضیافت کا مطلب دعوت, مہمان نوازی جسے کہتے ہیں, ضیافت ملے گی. جو جنتی ہوں گے, لیکن پھر میں نے کہا سب کو نہیں, خاص لوگ. ہفتے کے دن اعلان کیا جائے گا کہ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کی طرف سے جنت الفردوس میں دعوت کا انتظام کیا گیا, وہاں پہنچے. روایت بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی جو اعلان کیا جائے گا کون دعوت رکھ رہا ہے اور وینیو, جگہ کیا ہے, وہاں پر پہنچو. ٹھیک ہے, ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کی طرف سے بروز ہفتہ جنت الفردوس میں دعوت کا انتظام ہے, تمام مومنین وہاں پر پہنچے. بروز اتوار جناب نوح علیہ السلام کی طرف سے جنت النعیم میں دعوت کا انتظام کیا, سارے مومنین وہاں پر پہنچے. بروز پیر جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دعوت کا انتظام کیا گیا جنت المأوہ میں, سارے مومنین وہاں پر پہنچے. جنت المأوہ میں ان کی طرف سے دعوت کا انتظام کیا. بروز کون سا دن آ گیا, اسی دعوت میں چلے گا منگل,
منگل کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے جنت دار السلام میں، وہاں پر پہنچے، وہاں پر ان کی طرف سے دعوت ہے۔ بدھ والے دن جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے جنت عدن میں، وہاں پر پہنچے، ٹھیک ہے۔ اور جب بدھ کے دن دعوت ہوگی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، تو دعوت کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام خود کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے اور کہیں گے تمام شہداء، تمام صالحین، تمام مومنین، تمام انبیاء کی خدمت میں ایک اعلان ہے کہ کل سدرۃ المنتہا پر خاتم الانبیاء نے دعوت رکھی ہے، وہاں پر پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ کون سے دن؟ بروز جمعرات۔ جب وہاں پر پہنچیں گے رسول اللہ کی طرف سے خوشبوئیں تقسیم کی جائے گی، وہ خوشبوئیں بانٹیں گے رسول اللہ، اور اس کے بعد طرح طرح کی نعمتیں رسول اللہ سامنے رکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی کہ جو اس دعوت میں آئے گا رسول اللہ اپنے چہرے کی زیارت کروائیں گے اس سے، یہ سب سے بڑھ کر انعام ہوگا، ٹھیک ہے۔ جمعرات کی دعوت ہوگی، ایک دن رہ گیا جمعہ، اور جمعے کے دن کس کی دعوت ہوگی؟ جمعے کے دن اعلان کیا جائے گا تمام انبیاء، تمام صالحین، تمام مومنین، ان کو ایک خاص سواری عطا کی جائے گی، وہ ان سواری پر سوار ہو جائے، انہیں مقام قرب پر پروردگار عالم کی طرف سے دعوت ہے۔ اب مقام قرب علماء نے لکھا، پتہ نہیں مقام قرب کیا ہے۔ مقام قرب کہتے ہیں قریب ہونا، ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں گے، وہ تو جسم نہیں لگتا، تو مقام قرب ہے کیا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن جو روایت میں ہے وہ یہ کہ مقام قرب پر پروردگار عالم کی طرف سے دعوت ہوگی، وہاں پر آ گئے اور سب کو دعوت ہوگی، وہاں پر کیا ہوگا؟ پروردگار عالم کی طرف سے بھی خوشبو تقسیم ہوگی۔ ایک اور بات یاد آ رہی، پیش کروں آپ کے سامنے، یہ پیش جو ہے مجھے کرنی تھی پہلی زینت کو، لیکن ابھی یاد آ رہی ہے، ابھی سنیں۔ امیر المومنین اور جناب سیدہ کا جب عقد ہوا نا، یہ وہ واحد نکاح ہے جو زمین پر بھی ہوا، آسمان پر بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جب آسمان پر ہوا نا تو پروردگار عالم چونکہ خوشی کے عالم میں تھا، تو پروردگار عالم نے درخت طوبہ کو، فرشتوں کو، حوروں کو حکم دیا تھا، حوروں کو کہا اپنے آپ کو سجا لو کہ آج علی اور فاطمہ کا عقد ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کی جتنی نعمتیں انہیں نچھاور دو، پھینکو جنت سے باہر، ٹھیک ہے، تاکہ جتنے فرشتے، جتنے حوران بہشتے وہ سمیٹ سکیں۔ درخت طوبہ کو کہا کہ اپنا سایہ پوری جنت پر پھیلا دو اور جتنے نعمتیں برسا سکتے ہو برسا دو، تاکہ یہ تمام حوریں، تمام فرشتے علی اور فاطمہ کے عقد کی خوشی میں سمیٹ سکے۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ جیسے آپ جاتے ہیں نا، نکاح میں جاتے ہو، شادی میں جاتے ہیں، وہ اتنی سی دیکھا آپ نے، وہ اس میں ملتے ہیں چھوارا ڈلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، تو یہ مثال دینے کے لیے میں سمجھا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوگا ایک تحفہ بناؤ اور یہ تحفہ بنا کر محفوظ کرو، کس کے لیے؟ فرمایا یہ جب علی اور فاطمہ کے چاہنے والے آئیں گے نا، انہیں حوالے کر کے کہیں گے تم روحانی طور پر یہاں تھے، آج جسمانی طور پر بھی تحفہ لے لو، ٹھیک ہے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے مقام قرب پر یہ تحفے بٹیں گے۔ اب جب یہ تحفے بٹے تو پروردگار عالم کی طرف سے اس وقت صدا آئے گی سلام کی، سلام کرے گا پروردگار عالم خود۔ جب پروردگار عالم سلام کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، ٹھیک ہے، سلام آئے گا، اور یہ سلام کس کا قول ہے؟ رب الرحیم کا قول ہے۔ پروردگار عالم جو ہے وہ جیسے سلام کہے گا تو جتنے وہاں پر موجود ہوں وہ سب کے سب کہیں گے انت السلام و انک انت السلام، بے شک تو ہی سلام ہے، اللہ کا ایک نام سلام بھی ہے، ٹھیک ہے، بے شک تو سلام ہے اور بے شک تیرے لیے ہی سلامتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ جنتی جواب دیں گے۔ اس کے بعد جنتی ایک خواہش کا اظہار کریں گے، پالنے والے ہماری حیثیت اور اوقات دی تھی کہ تو ہمیں اپنی دعوت میں بلائے اور تو میزبانی کرے۔ پروردگار کہے گا کیا چاہتے ہیں؟ ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے، تیرے آگے سجدہ کرنا چاہتا۔ اس وقت ایک نور چمکے گا، سب کے سب سجدے میں جائیں گے، اور جب اٹھیں گے تو پروردگار عالم سے گزارش کریں گے کہ ہمیں مقام قرب پر ہی رہنے دے، ہمیں کہیں نہیں جانا ہے، ہم یہیں پر تیرے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا نہیں، اپنی اپنی جنت میں دوبارہ پلٹ جاؤ، یہ تو تمہاری دعوت کی فقط و فقط اس لیے ہم نے تمہیں اتنے بلند مقام پر بلا لیا، لیکن جو تمہارا مقام ہے وہ اصل جنت میں موجود ہے، جنت کی طرف دوبارہ پلٹ جاؤ، جنت میں واپس چلے جاؤ، حوران بہشت اور دیگر فرشتے تمہارے انتظار میں وہاں پر موجود ہے، ان کی طرف دوبارہ پلٹ جاؤ۔ جو جنتی ہوں گے وہی جو میں نے ابتدا میں کہا کہ کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوگا جنت کی طرف، ٹھیک ہے، جا نہیں رہے ہوگا، انہیں زبردستی لے جایا جا رہا ہوگا۔ پروردگار عالم ایک بات کہے گا، اس کے بعد جنت کی راضیوں میں جانے پر وہ پروردگار عالم کیا کہے گا؟ آئندہ جمعے بھی دعوت کا وعدہ رہا، آئندہ جمعے پھر ملاقات ہوگی، واپس چلے جاؤ، پھر جو ہے وہ سارے جنتی وہاں سے جائیں گے اور اپنے اپنے جنت میں واپس پلٹیں گے۔ ایک دفعہ سوال دیا کریں گے بابا صلی اللہ علیہ وسلم، 6 نام ملے، ایک آخری رہے گا۔ آخری یہ ہے کہ وہ وہاں پر نعمت یہ ملے گی کہ آل محمد کی فضائل اور معرفت میں وہاں پر اور اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر بھی جو ہے وہ یہ نعمت کیوں سکتا۔ کہاں پر ہوگا؟ روایت کے جملے درخت طوبہ کے پاس، آئندہ تقریباً انشاءاللہ درخت طوبہ کی جو ہے وہ آپ کے سامنے کیفیت بیان کروں گا۔ چلے یہاں پر ایک اور بات سنیں، جو چاہتا ہے کہ درخت طوبہ کے پاس رسول اللہ کی اس کی بیٹھک لگے، رسول اللہ سے ملاقات ہوتی رہے، اس کے لیے لازم ہے کہ واجب اور مستحب نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت کیا، ٹھیک ہے، روایت کے جملے جو سورہ کوثر پڑھتا ہے پھر درخت طوبہ پر رسول اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، بیٹھے ہوگی۔ آل محمد کی فضائل اور معرفت میں اضافہ ہوگا، کیسے؟ روایت کے جملے درخت طوبہ کے پاس جتنے مومنین ہیں، فرض کریں جو ہم یہاں بیٹھے اپنی درخت طوبہ کے پاس بیٹھیں گے،
ٹھیک ہے. وہاں پر کون کون ہوگا؟ کمبر، میسم، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، محمد بن ابی بکر، یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوں گے. بات کیا ہو رہی ہوگی؟ علی کے فضائل پر بات ہے. جو اس دنیا میں امیر المومنین کو دیگر علیہ السلام کی فضائل کم رکھتا ہے، معرفت کم رکھتا ہے، وہ دوسرے لوگوں سے جب جناب سلمان بیان کریں گے، میسم اپنی زبان سے بیان کریں گے علی کیا ہے، تو اس کو فضائل اور معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو میسم کی معرفت میں اضافہ ہوگا. ہاں جس کو علی بولیں گے تو اس کو میسم کی معرفت میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے فضائل اور معرفت میں اضافہ ہوگا. تو ذکر محمد و آل محمد کا سلسلہ وہاں پر بھی نہیں رکے گا، وہاں پر بھی. لیکن پھر میں نے وہی کہا، سب کو نہیں ملنے والی یہ نعمت. درخت طوبہ پر کچھ خاص لوگ بیٹھیں گے جو جا کر یہ آل محمد کے فضائل کے آپس میں باتیں کریں گے اور جو ہے وہ آل محمد کی باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب ذرا تصور کیجیے، جب فضائل ہوں گے تو مسائل بھی ہوں گے. اور اگر حسین کی زمانے علی اکبر کے مسائل ہو جائیں وہاں پر تو پھر وہاں پر کیا عالم ہوگا. بس آپ محترم شہزاد علی اکبر کے حوالے سے دو چار جملے سنی تھی اور اجازت دیں آپ کی آخری عشقوں سے وصول کر لیں تو یقیناً حسین کی دعائیں آپ کے کانوں میں آ جائیں گی. سامعین محترم، جناب علی اکبر سوچی کس ہستی کا نام ہے کہ مقام حلب پر جب جناب علی اکبر کا سر نوک نیزہ پر تھا تو کسی عیسائی خاتون نے دیکھ کر سر کو کہا، خدا کرے اس کی ماں زندہ رہے. یہ آواز جناب ام لیلہ کے کانوں میں چلی گئی. جناب ام لیلہ نے کہا، اے عیسائی خاتون، اس کی ماں نے تیرا کیا قصور کیا ہے؟ اس کی ماں کے متعلق ایسا کیا کہتی ہے؟ اس نے عجیب جملہ کہا کہ جو غیر کی نگاہ میں چاند جیسا ہو، ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا. ذرا سوچیے جناب علی اکبر کا کیا عالم ہوگا. روایت کے جملے اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں جب کبھی ہمیں رسول کی زیارت کرنی ہوتی ہم علی اکبر کو اپنے سامنے بٹھا لیا کرتے. علی اکبر کو دیکھ کر رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی. سامعین محترم، شب جمعہ بھی ہے نا، ایک روایت ہر شب جمعہ ایک حکایت میں پڑھتا ہوں، آج پھر پڑھ دیتا ہوں. پروردگار عالم اس حکایت کے طفیل ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. ہم سب کو حسین کی زری کے سامنے کھڑے رہ کر حسین کے علی اکبر کا پرسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. سامعین محترم، ملا عباس مازندرانی ایک عالم گزرے ہمارے. پرانے زمانے میں کربلا لوگ پیدل جایا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے. ایک قافلہ تھا. ملا عباس مازندرانی کہتے ہیں کہ ہم آگے چل رہے تھے. ہمارا ہدف یہ تھا کہ ہم شب جمعہ حسین کے گنبد کو دیکھیں. لیکن چونکہ پیدل سفر کر رہے تھے، اتنا تھک گئے تھے کہ چلا نہیں جا رہا تھا. جو قافلے میں بوڑھے افراد تھے وہ راستے میں تھک ہار کر بیٹھ گئے کہ اب ہم سے نہیں چلا جا رہا. لوگ بیٹھ گئے. ملا عباس کہتے ہیں میں کچھ آگے اکیلا گیا، سفر کیا تو میں نے دیکھا مجھے دور سے حسین کی گنبد کی روشنی نظر آ رہی ہے. جو جا چکے نا کربلا وہ محسوس کر سکے کہ جب پہلی دفعہ گنبد نظر آتا ہے نا تو کیفیت کیا ہوتی ہے. ملا عباس کہتے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ گنبد دیکھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے، میں رونے لگا. میں دوڑ کر دوبارہ آیا اور میں نے اپنے قافلے کے لوگوں سے کہا دیکھو گنبد نظر آ رہا ہے، اگر تھوڑی سی ہمت کر لو ہمیں شب جمعہ کربلا میں مل جائے گی. سارے کے سارے ہمت کر کے اٹھے اور سب کی زبان پر ایک بات تھی، یا حسین یا حسین یا حسین. یہ نام عجیب ہے جو طاقت دے دیا کرتا ہے. سارے چلنے لگے. سب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچ گئے. جیسے حسین کی زری کو دیکھا آپ بتائیے کیا کیفیت ہوگی. سب دوڑنے لگے. کوئی زری سے لپٹ گیا، کسی نے چوکھٹ کو غصہ دیا، کوئی دروازے سے لپٹ گیا، کوئی باتیں کر رہا ہے حسین سے. ملا عباس کہتا ہے کہ میں فوراً گیا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اور رو کر حسین کو کہتا مولا اپنی حاجتیں بعد میں بیان کروں گا، پہلے آپ کو کسی کا پرسہ دینا چاہتا ہوں. لیکن رو کر کہتے مولا کس کا پرسہ دوں؟ قاسم کا پرسہ دوں جس کا لاشا پامال ہو گیا تھا؟ مولا عباس کا پرسہ دوں جس کے بازو کٹ گئے تھے؟ مولا زینب کی چادر کا پرسہ دوں یا مولا سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں؟ مولا کس چیز کا پرسہ دوں؟ اس کے بعد کہتے ہیں مولا شب جمعہ ہے، میرے ہاتھ میں مرثیے کی کتاب ہے، اے میرے مولا کتاب کھولوں گا جس کا نام آ گیا آپ کو اس کا پرسہ دوں گا. ایک بار کتاب کو کھولا، شبیہ پیغمبر علی اکبر کا نام آ گیا. اللہ عباس کہتے ہیں میں نے علی اکبر کا مرثیہ پڑھا. حسین کا حرم رونے کی صداؤں سے گونج رہا تھا. سب اپنے آپ کو پیٹ رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. اللہ عباس کہتے ہیں میں نے مصائب ختم کیے، اپنے مسافر خانے میں آیا، لیٹا تھا بھی آرام کے لیے. خواب میں امام حسین آئے. امام حسین نے کہا ملا عباس جہاں سے آئے ہو نا وہ ہمارا ایک چاہنے والا رہتا ہے، اسے ہمارا سلام کہنا. کہا مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، آپ اسے سلام کرتے ہیں؟ کہا ہاں اے ملا عباس، جب ہمارے عزادار آتے ہیں نا وہ ہمارے عزاداروں کی جھوٹیاں سیدھی کر کے رکھتا ہے، ہمیں یہ کام اس کا بڑا پسند ہے. اے ملا عباس سلام کہنا. اس کے بعد کہا ملا عباس آج کے بعد شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. ملا عباس کہتا ہے میں نے ہاتھوں کو جوڑا، قدموں پر ہاتھ رکھا، مولا کوئی غلطی ہو گئی مصائب میں. حسین کہتے نہیں تو نے مصائب بالکل ٹھیک پڑے ہیں، لیکن ہر شب جمعہ میری ماں فاطمہ
کربلا آتی ہے، جب سے تو نے مصائب پڑے ہیں میری ماں کو کش آ گیا ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے بی بی ہم تو رونے کے محتاج ہیں، ہم آپ کی خدمت میں علی اکبر کا پرسہ دیتے ہیں، اے بی بی ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے دیجئے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ بس ازادارو جناب علی اکبر رخصت ہوئے، راوی کہتا ہے جب جناب علی اکبر نکلے ہیں نا 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ کیوں؟ کوئی بیوی دامن پکڑ کے روک لیتی تھی، مجھے نہیں پتا کون بیوی ہے لیکن اتنا پتا ہے اگر کوئی بزرگ بیوی ہوتی شانہ پکڑ کر روکتی، یہ 4 برس کی سکینہ تھی جو دامن پکڑ کر کہہ رہی تھی بھئی علی اکبر نہ جائیے، مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ بس ازادارو جناب علی اکبر آئے، بابا سے اجازت دی، امام حسین نے عجیب خواہش کی ہے میرے علی اکبر جب تم 7 برس کے تھے میرے بچے پہلی مرتبہ تمہاری ماں نے تمہارے سر پر امامہ باندھا تھا، کبھی پھوپھی امامہ باندھتی تھی کبھی بہنیں امامہ باندھتی تھی، علی اکبر میں سوچا کرتا تھا کوئی تو وقت ایسا آئے گا میں بھی امامہ باندھوں گا، کہا بابا پھر یہ خواہش آج پوری کیجئے۔ علی اکبر زانوں کے بل بیٹھ گئے، ایک مرتبہ حسین امامہ باندھتے جاتے اور کہتے جاتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا را گوار ہے نا وہ جان لگا گئے جو صورت میں سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ اجرکم اللہ۔ بس ازادارو جناب علی اکبر گئے ہیں، جنگ کی ہے دوبارہ پڑھتے ہیں، اپنے بابا سے کہا بابا انعام مانگو، کہو بیٹا بابا اگر 2 گھونٹ پانی میں جاتا بابا پھر میں بتاتا کیسے جنگ کرتے ہیں۔ امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان پر رکھی، علی اکبر چیخ مار کر رٹے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں بابا صبح سے لاشیں اٹھا کر تھکے ہیں۔ بس ازادارو امام حسین نے کہا جاؤ علی اکبر نانا رسول اللہ تمہیں سیراب کریں گے۔ علی اکبر چلے ہیں، ازادارو میرے سارے مسائل چھوڑے لیکن ذرا اپنے ذہنوں میں میدان کربلا لانا، ذرا تصور کرنا، آپ سب مقام علی اکبر تو گئے ہیں نا، ذرا تصور کرنا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک مرتبہ صدا دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ روایت کے جملے ہیں حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گولیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے پاس پہنچے۔ ازادارو ایک مرتبہ امام حسین نے رونا شروع کیا، اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ کر کہتے ہیں اے علی اکبر تیرے بعد جینے کا کیا فائدہ ہے، اے علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کیا رہ گیا۔ ازادارو آخری جملہ جو رونے گیا ہے، ابھی حسین رو رہے تھے، مدینہ سے ایک قاصد آ گیا، ازادارو اس نے کہا میں خط لایا ہوں، کہا کس کا خط ہے، کہا حسین کی بیمار بیٹی سغرا کا خط لایا ہوں۔ حسین کہاں ملیں گے؟ کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ جو جوان کے لاشے پر رو رہا ہے نا اس کا نام حسین ہے۔ آیا آ کر کہتے ہیں آپ کا نام حسین ہے؟ امام نے کہا لیکن آپ کی بیٹی نے جو علامتیں بتائی تھی وہ تو آپ نے نہیں ہے۔ کہا میری بیٹی نے کیا بتایا تھا؟ کہا آپ کی بیٹی نے بتایا تھا میرا بابا مسند پر بیٹھا ہوگا، دائیں عباس کھڑے ہوں گے، بائیں علی اکبر ہوگا، میرے چچا بڑے خوبصورت ہیں لیکن میرا بھائی علی اکبر زیادہ خوبصورت ہے، میرے بابا کو خط دے دینا۔ بس ازادارو امام حسین نے خط لیا، خط کھولا، خط میں لکھا تھا بابا سغرا کا سلام لیجئے، بابا چچا کو سلام دیجئے گا، بابا پھوپھی اپنا کو سلام دیجئے گا، اور ایک عجیب جملہ تھا بابا میری طرف سے علی اصغر کا بوسہ لے لینا، بابا علی اصغر کو پیار کر دینا۔ مجھے نہیں پتا حسین نے چہرے کا بوسہ لیا یا گلے کا بوسہ لیا۔ ازادارو اس خط میں یہ بھی لکھا تھا، علماء کہتے ہیں اے بھائی علی اکبر آپ نے کہا تھا 7 محرم کو مجھے لینے آئیں گے، اے بھائی علی اکبر سغرا انتظار کرتی رہی، سغرا کو کون بتائے، علی اکبر میدان کربلا میں سو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ دعائے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جو کچھ سن رہے ہیں جو کچھ پڑھ رہے ہیں میرے مالک تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک
جنت البقیع کی تعمیر کا اسباب جلد از جلد مہیا فرما. میرے مالک کربلا معلیٰ کی زیارت بار بار نصیب فرما. زمانے کی موت کی ضرور لگا ہمیں ان کی آوان و سار و شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر باواز و بلند سا آواز پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی